الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. چند نصیحتیں کی باتیں ہم انشاءاللہ آپس میں تذکرہ کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنتیں اور پھر خطبہ اور پھر نماز انشاءاللہ پڑھ لیں گے. کل ہم نے مغرب میں ایک بات کی تھی، بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ وہاں موجود تھے اور کچھ ساتھی وہاں موجود نہیں تھے. وہی بات ہم دوبارہ دہراتے ہیں اور کچھ اس میں اضافہ بھی کر لیتے ہیں. کل ہم نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ حضرات کو یاد ہو، عرض یہ کیا تھا کہ ہمارا ایک احرام تو اتر گیا لیکن ابھی ایک احرام باقی ہے. حج کا احرام تو اتر گیا، لبیک آپ نے پڑھی، احرام باندھا، نیت کر لی، آپ پھر مینا آئے، پھر آپ عرفات گئے، مزدلفہ گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے رمی کی اور پھر آپ نے قربانی کی اور بال کٹوائے، آپ کا وہ احرام اتر گیا. لیکن میرے عزیزو، جس احرام کی بدولت ہمیں یہ حج کا احرام ملا ہے وہ احرام ابھی بھی باقی ہے اور اس کی بھی آپ نے تلبیہ پڑھی ہے، اور وہ تلبیہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی احرام کی برکت سے ہمیں حج کا احرام ملا اور وہ احرام ابھی باقی ہے. وہ کب اترے گا؟ جب دنیا ہمیں غسل دے گی اور دوسرے کپڑے پہنائے گی. اس احرام کی پابندیاں اس وقت تک ہے. حج کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اتر گیا، لیکن یہ حج کا احرام جس احرام کی بدولت آپ کو ملا وہ تو باقی ہے نا بھائی، وہ بھی اترے گا، اس پر بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جب تک اسلام کا احرام ہے ہمیں اس کی بھی پابندیوں کا خیال رکھنا. آپ کا حج اچھا ہوا، آپ کا حج قبول ہوا، آپ کا حج بڑھیا ہوا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اسلام کے احرام کی فکر آپ کو بڑھ جائے. جیسے آپ حج کا احرام پہنتے تو آپ کو فکر بڑھ جاتی ہے نا، بال گر گئے، خوشبو تو نہیں لگ گئی، میں نے ہاتھ صابن سے تو نہیں دھو دیے، اگر دھو دی تو پوچھتے ہیں دم ہے، پوچھتے ہیں صدقہ دینا ہے، اور بس اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں احتیاطاً صدقہ دے دو یار، احتیاطاً دم دے دو. میرے عزیزو، آپ کا اگر حج کا احرام قبول ہو گیا تو آپ کو اسلام کے بارے میں بھی یہی فکر نصیب ہو جائے، آپ پوچھتے رہیں کہیں اسلام کے احرام میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. پوری احتیاط کے ساتھ چلا اور پھر بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی. اور اس احتیاطاً رات کو سونے سے پہلے روزانہ توبہ کر کے سوتا ہے، معافی مانگ کے سوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو. یہ اسلام کے احرام کی ایسی فکر حج کے احرام سے نصیب ہو جائے، آپ کا حج بہت بڑھیا، آپ کا حج کا احرام قبول، آپ کا حج کا احرام بہت قیمتی، آپ خوش نصیب ہو گئے کہ آپ کو اسلام کے احرام کی تازگی نصیب ہو گئی، فکر نصیب ہو گئی. آپ حج کے احرام میں احتیاط کرتے ہیں لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، غلطی کوئی بات نہیں بھائی، غلطی ہوگی تو آپ کو چونکہ فکر لگی ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لیں گے، صدقہ دے دیں گے، دم دے دیں گے. ایسی میرے عزیزو، اسلام کے احرام کی بھی فکر نصیب ہو جائے، غلطی پھر بھی ہو جائے گی. کبھی فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کبھی آنکھ نے حرام دیکھ لیا، کبھی کسی کی غیبت کر لی، اسلام کے احرام کی فکر کرنے کے باوجود بھی غلطی ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ جب آپ کو فکر ہوگی تو آپ فوراً تلافی کر لیں گے، آپ فوراً معافی مانگ لیں گے، فوراً اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیں گے. تو اگر حج کا احرام آپ کو یہ فکر دے کے جا رہا ہے کہ اسلام کے احرام کی آپ کو فکر نصیب ہو گئی، آپ کا حج بڑھیا ہو گیا، آپ کا حج بڑھیا ہو گیا. آپ کے پاس تول موجود ہے بھائی، آپ کے پاس پیمانہ موجود ہے کہ میں نے حج کیسا کیا، آپ کے پاس تول موجود ہے، آپ کے پاس پیمانہ موجود ہے، آپ اپنے حج کو وزن کر سکتے ہیں کہ آپ نے حج کیسا کیا ہے. کہ اگر آپ کو احرام کے حج کی فکر نصیب، اسلام کے حج کی احرام کی فکر نصیب ہو گئی، آپ کا حج بڑھیا ہو گیا، اب خوش نصیب ہو گیا، آپ کی محنت، مشقت، مجاہدہ، آپ کے وسائل، آپ کا پیسہ قبول ہو گیا.
تو یہ حج کے احرام کی برکت سے اسلام کے احرام کی فکر نصیب ہو جائے، یہ بڑی بات. اور آپ جانتے ہیں جب آدمی حج کا احرام باندھتا ہے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں حاجی ہوں. بتانا پڑتا ہے؟ نہیں. اگر سارق بھی ہے تو پہلی نظر پڑتی ہی اس پر کیا ذہن میں آتا ہے؟ حاجی ہے. خدمت بھی کر رہا ہے یہاں پر، احرام باندھا ہو تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ حاجی ہے. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خادم ہے، ڈرائیور ہے، کچھ بھی ہے، پہلی نظر پڑتی ہی کیا لگتا ہے؟ حاجی. ہاں میرے عزیزو، اگر میرا اسلام کا احرام بھی ایسا ہی تازہ ہو جائے کہ دنیا میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، استاد ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، دنیا مجھے پہلی نظر سے پہچان لے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے، اس نے اسلام کا احرام پہنا ہوا ہے. لاکھوں کروڑوں میں رہوں، مغرب میں رہوں، مشرق میں رہوں، اپنوں میں رہوں، غیروں میں رہوں، لیکن جب میں اسلام کا احرام پہن کے دنیا میں زندگی گزاروں گا، دنیا کی پہلی نظر دیکھتی ہی مجھے پہچان لے گی یہ محمدی ہے. بعد میں پہچانے گا یہ کون سے ملک کا ہے، بعد میں کہے گا یہ کون سے صوبے کا ہے، بعد میں کہے گا یہ کیا کام کرتا ہے، بعد میں سمجھے گا کیا کس شعبے میں ہے، لیکن پہلی نظر میں پہچان جائے گا یہ محمدی ہے. جیسے آپ حاجی کو پہلی نظر سے پہچان جاتے ہیں، باقی بات بعد میں کہ یہ سوڈان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ عرب کا ہے، یہ کس خطے کا ہے، یہ کس شعبے میں کام کرتا ہے، اس کی فیلڈ کیا ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن پہلی نظر اس کی جسم پہ آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ حاجی ہے. تو جیسے حج کا احرام پہچان بن جاتا ہے حاجی کا، ایسی میرے عزیزو مسلمان کی ظاہری زندگی، ظاہری لباس، ظاہری شکل و صورت، ظاہری رہن سہن، یہ دنیا میں اس دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ یہ محمدی ہے، اس نے اسلام کا احرام پہنا ہوا. یہ ہے اسلام کا احرام کی خوبصورت زندگی. تو آپ کتنے خوش نصیب ہو جائیں، بڑی قسمت آپ کی ہو جائے کہ آپ حج کے احرام کے بعد ایسے ہو جائیں دنیا میں کہ آپ کو دنیا دیکھتی کہے یہ مسلمان ہے. چاہے آپ فلیٹ میں ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، چاہے آپ کہیں دنیا میں ہیں، اذان کا وقت تو آپ نے نماز شروع کر دی، آپ کا ظاہر ایسا ہے کہ دنیا پہچان جائے کہ یہ محمدی ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے. آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت، آپ کا رہن سہن، ہماری بچیاں، ہماری عورتوں کا لباس ایسا ہو کہ یہ غیروں کی طرح نہ ہو. اس نے اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے. جیسے حج کا لباس ہوتا ہے ایسا اسلام کا بھی تو لباس ہے، جو اسلام کا لباس اسے غیروں سے الگ کر دیتا ہے. جیسے حج کا احرام دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، ایسے ہی اسلام کا لباس بھی میری بیٹی بہنوں کو غیروں سے الگ کر دیتا ہے. یہ مسلمان ہے، اس کا لباس دیکھ لو بھائی، اس کی زندگی دیکھ لو بھائی. تو میرے عزیزو، ایک احرام تو اتر گیا حج کا احرام، اور یہ چھوٹا احرام تھا اور تھوڑے وقت کے تھا، لیکن جس احرام کے بدولت یہ ہمیں ملا وہ اسلام کا احرام ہے، وہ باقی ہے، باقی ہے. اور مرتے دم تک جب مریں گے دنیا ہمارا لباس بدلے گی، ہمیں غسل دے گی. آج تو ہم نے خود غسل کر لیا نا، کپڑے اپنے مرضی سے پہن لیے، لیکن جب اسلام کا احرام ختم ہوگا دنیا ہمیں غسل دے گی، کپڑے پہنائے گی، اور پھر اس کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور اللہ میاں کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج کے بعد جو تم چاہو کر لو، بس اب تمہاری چاہت، ہماری چاہت نہیں، اب تمہاری چاہت، ہم تمہاری چاہت پوری کریں گے، کیونکہ اسلام کا احرام ختم ہو گیا. اسلام کا احرام ختم ہو گیا، تمہاری ہر چاہت پوری ہوگی. لیکن میرے عزیزو، جب تک اسلام کا احرام ہے ہمیں خیال رکھنا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اسلام کے احرام میں پابندیاں ہیں، ہم غیروں کی طرح نہیں ہے کہ شراب، سود، حرام جیسا آئے کھاتا رہے. بکرا بھی کھا لے، بلی بھی کھا لے، مرغی بھی کھا لے، گائے بھی کھا لے، اور کتا بھی کھا لے. نہ مسلمان نے اسلام کا احرام پہنا، یہ صرف حلال کھاتا ہے، یہ صرف پاک چیزیں پیتا ہے، یہ پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے.
اور اس کا اپنا لباس ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کا احرام پہنا۔ تو بس میرے عزیزو، یہ سبق یہاں سے لے کے جائیں مینا کا کہ ہم نے اسلام کا احرام پہنا ہوا ہے، اور حج کے احرام نے اس اسلام کی تازگی پیدا کر دی، ہمیں فکر بڑھ گئی کہ اسلام کے احرام کے اندر کوئی دم نہ آ جائے، اسلام کے احرام میں کوئی دم نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کی فکر نصیب ہو جائے۔ تو یہی آپ کا حج بڑھیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اسلام کے احرام کی بھی ایسی فکر نصیب فرمائے، ایسی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی دھیان اور خیال نصیب فرمائے جیسے ہم نے حج کے احرام کا خیال رکھا، جیسے ہم نے حج کے احرام کی رعایت رکھی اور فکر لگی رہی، کچھ غلط نہ ہو جائے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی احرام کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو یہی فکر اللہ کرے ہمیں اسلام کے احرام کے بارے میں بھی رہے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سنتیں پڑھ لیں۔